الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں مرحبا کہتے ہیں، اور الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کی برکت سے ہم نے وضو کے مسائل اور نماز کی شرائط کے مسائل سیکھنے کا موقع حاصل کیا، اور آج 5 رمضان المبارک عشرہ رحمت عن قریب ہم سے آدھا عشرہ رحمت جدا ہو جائے گا، اور افسوس 100 کروڑ افسوس کے ماہ رمضان المبارک میں، اس ماہ سیام میں ہم رب تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے، اور جو کچھ ہم نے ایام گزارے ہیں غفلت میں گزارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ ہمیں رمضان المبارک کے بقیہ ایام ہمیں خوب نیکیوں میں، اس کی رضا والے کام کرنے میں، عبادت کرنے میں، علم دین حاصل کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل الحمدللہ ہم نے نماز کی شرائط سیکھے تھے، اور نماز کے شرائط جو ملاحظہ کیے اس کے حوالے سے ایک شرط کا ایک مسئلہ ہم نے الحمدللہ سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی مقبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے فرائض کے ٹاپک پہ انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے، اور نماز کی شرائط وہ تھے کہ جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود رہی، ایک شرط بھی نہ پائی گئی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز کے فرائض وہ ہیں کہ جو نماز کے اندر پائے جاتے ہیں، نماز کی شرائط کی طرح یہ نماز کے باہر نہیں ہے، بلکہ نماز کے فرائض وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں، اور وہ فرائض 7 ہیں۔ اور کوئی بھی فرض اگر نماز میں چھوٹ جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ واجب کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی واجب اگر نماز میں سے ترک ہو گیا تو پھر سجدہ سہو کر اور اس کا اعادہ ہو جاتا ہے اور نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن فرض جو ہے، فرض کے لیے لوٹنا پڑتا ہے، اور فرض میں تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز کے 7 شرائط ہیں، نماز کے 7 فرائض ہیں، اور نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جو کہ نماز کی آخری شرط بھی تھی، اور تکبیر تحریمہ دراصل یہ شرط ہی ہے، لیکن یہ نماز سے چونکہ متصل ہے، اسی وجہ سے اسے نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مقتدی نے اگر تکبیر تحریمہ، مسئلہ ہے کہ مقتدی نے اگر تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ شروع کری اور لفظ اللہ اس نے امام کے ساتھ بولا، لیکن جب اکبر کی باری آئی، یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ تو اس نے امام کے ساتھ بولا لیکن اکبر امام سے پہلے اس نے ادا کر دیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر امام کو مقتدی نے رکوع میں پایا اور کوئی شخص آیا، اس نے امام رکوع میں ہے، اور اس شخص نے جو ہے فٹافٹ نیت باندھی اور اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، اب اگر اس کی تکبیر رکوع کے اندر ختم ہوئی تھی، یعنی کہ اس حیت کے اندر ختم ہوئی کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ رکوع کی حیت بنتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ نماز شروع کرتے وقت قیام کی صورت میں بولی جاتی ہے، اور کوئی شخص آیا، اس نے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، اور اس کی تکبیر تحریمہ جب ختم ہوئی کہ جب وہ رکوع میں چلا گیا، تو اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح آج کل عام فہم کے اندر ایک بہت بڑی مسٹیک لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ لوگ کبھی کبھار اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یا اللہ اکبر کہتے ہیں، یا اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ان الفاظوں کے ساتھ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ ادا کری تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب مجمع ہوتا ہے اور جماعت میں کثیر مجمع ہوتا ہے تو مکبرین کو جگہ جگہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب مکبرین کیا کرتے ہیں،
اب مکبرین جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہر مکبر جو ہے اہل علم نہیں ہوتا، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مکبرین جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے کہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر۔ اب یہ جو بھی جس طرح کے بھی جملے ہیں، یہ جو اللہ اکبر سے ہٹ کر جو جملے ہیں، یہ اس طرح تلفظ بگاڑنے والے اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ایسے مکبر نے اگر لقمہ دیا تو اس مکبر کی نماز تو گئی، اس کا لقمہ جس نے لیا اور اس کو فالو کیا اور وہ اس کی تکبیر کو جو ہے وہ فالو کرتا رہا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا مکبر ایسے شخص کو بننا چاہیے جو اہل علم ہو، اور جو لقمہ دینے کے مسائل ہی نہیں جانتا ہو، اس سے آگاہی نہ ہو، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ مکبر بننے کی اجازت نہیں۔ تو لہذا آپ معمول کے مطابق آئیں اور قیام میں کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہیں، اور اگر امام کے ساتھ آپ نے رکوع میں تھوڑا وقت بھی پا لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ اگر امام رکوع میں ہے تو آپ فوراً آئے اور ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ آئیں، سکون سے اللہ اکبر کہیں، اور اگر امام کے ساتھ آپ نے 1 سیکنڈ بھی اگر رکوع میں پا لیا تو اس صورت میں آپ کی وہ رکعت آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ رکوع میں پہنچنے والے تھے کہ آپ سے پہلے امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں اب وہ رکعت آپ کو نہیں ملے گی۔ اور تکبیر تحریمہ کا جو ثواب ہے وہ جب پہلے رکوع میں اگر آپ نے امام کو پا لیا تو آپ کو تکبیر تحریمہ کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نماز کی دوسری شرط ہے قیام، اور قیام کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ یعنی کہ قیام کی حد یہ ہے کہ اگر ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں تو اب وہ قیام میں، اگر ہاتھ بڑھائے اور گھٹنوں تک پہنچ گئے تو پھر یہ رکوع کی حیت ہو گئی، تو اس صورت میں اس قیام نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، قیام جو ہے اتنی دیر تک ہی فرض ہے جتنی دیر تک آپ قرات کر رہے ہیں، بقدر قرات، جتنی قرات فرض ہے اتنا ہی قیام بھی فرض ہے، جتنی قرات واجب ہے اتنا ہی قیام بھی واجب ہے، اور جتنی قرات سنت ہے اتنا قیام بھی سنت ہے۔ اب قیام جو ہے وہ کن کن نمازوں میں ضروری ہے، تو یاد رکھیں کہ نماز، ہر فرض نماز میں قیام فرض ہے، اور عیدین میں قیام فرض ہے، اور عشاء کی وتر میں قیام فرض ہے، اور فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے۔ بلا عذر صحیح اگر کوئی شخص جو ہے وہ بغیر قیام کے یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اب عذر صحیح کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جناب تھوڑا سا بخار آیا تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بیٹھ کے فرض پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یا تھوڑا سا درد ہو رہا ہے یا تکلیف ہے کچھ، تو یہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہر اس صورت میں کہ جس میں کھڑے ہونے میں نمازی کو سخت تکلیف ہو، جیسے کہ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے تو زخم بہنے لگ جاتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے تو تکلیف کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہوتی، ناقابل برداشت ہوتی ہے، یا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ اپنا قیام وہ ترک کر سکتا ہے۔ لیکن رہی بات یہ کہ اگر وہ عصا یا اپنے کسی خادم یا اس کے گھر، اس کے پاس یا دیوار یا کوئی اس کا بیٹا ہو ایسا جس کے سہارے سے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اب اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، آج کل ایک بہت اہم مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مساجد کے اندر بزرگ حضرات کے لیے یا ایسے لوگ جو تھوڑے ضعیف ہوتے ہیں ان کے لیے کرسیاں رکھی جاتی ہیں۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ چل کر بھی گھر سے صحیح آتے ہیں، ماشاءاللہ اپنے پیروں پر چل کر آتے ہیں، نماز کے بعد کئی دیر تک کھڑے ہو کر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بلا عذر صحیح اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، لہذا اپنی کنڈیشن کو دارالافتاء اہل سنت میں بتایا جائے، اور پھر وہ مفتی صاحب کو اپنی کنڈیشن بتائی جائے۔ اگر مفتی صاحب اجازت دیتے ہیں تو آپ بالکل کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، اگر مفتی صاحب منع کر دیتے ہیں تو خدا را اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے نہ بچائیں۔ اسی طرح نماز کا تیسرا فرض ہے قرات،
اور قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز نمایاں ہو، یعنی کہ قرات کے لیے مخارج کا درست ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا نا کہ بھائی ہم تو دل میں پڑھتے ہیں، تو دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، صحیح ہے، دل میں پڑھنے سے دل کا حال اللہ جانے، لیکن دل میں اگر پڑھ لیا اور اتنی آواز سے نہیں پڑھا کہ بغیر کسی شور کے، بغیر کسی مقصد ایسی کوئی چیز ہو کہ جو آپ تک، آپ کی منہ سے نکلی ہوئی آواز جو ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنتی ہو، اور تب بھی آپ کی آواز اگر آپ کے کانوں تک نہیں جا رہی تو یاد رکھیں اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اب نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر ہو، جیسے کہ کوئی نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، یا بیع اور شرع کے مسائل ہیں، یعنی کہ خرید و فروخت کے اگر مسائل ہیں تو اس میں بھی اگر ایجاب و قبول کیا جاتا ہے، یا نکاح میں ایجاب و قبول کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ ضروری ہے یہ بات کہ آپ اتنی آواز کے ساتھ بولیں کہ آپ کے اپنے خود کے کان سن لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نکاح کا یا طلاق، اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ صرف دل میں سوچ لے گا تو طلاق نہیں ہوگی، تب تک زبان سے اتنے آواز کے ساتھ کلمات ادا نہ کرے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اسی طرح نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع، اور رکوع کی کم سے کم جو حیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ اپنے بڑھائے تو اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ رکوع کی حیت ہے۔ اور رکوع میں جو ہے اپنی کمر کو بالکل، اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کر لینا چاہیے کہ کمر اور سر بالکل ایک سیدھ میں آ جائیں اور ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہوں۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہاتھوں کو ٹیڑھا میڑھا کرنے سے سر اور کمر جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی، آپ اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھیں بالکل، اور اپنی سر اور کمر کے درمیان اس کو سیدھ میں لانے کی کوشش کریں۔ اور رکوع کے اندر بعض لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر عظیم کی جگہ عظیم پڑھ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کا پانچواں فرض ہے سجود، اور سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹو۔ تو یہ 7 ہڈیاں جب آپ کی زمین پر لگیں تو اس وقت آپ کا سجدہ ادا ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قالین یا کارپیٹ وغیرہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ماتھے کی سختی محسوس نہیں ہوتی، تو جب تک آپ قالین پر اتنا نہ ماتھا جم جائے آپ کا کہ اگر اب آپ زور لگائیں گے تو اب مزید نہیں جمے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اسپرنگ والے جو گدے ہمارے ہاں، جو ملٹی فارم وغیرہ کے جو اسپرنگ والے گدے ہیں، اس میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ جو ہے اس پہ پیشانی جمتی ہی نہیں، سر اس میں جمتا ہی نہیں ہے، تو اس پر اگر آپ سجدہ کریں گے تو سجدہ ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح نماز کا چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنا بیٹھنا فرض ہے۔ اور 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا، تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا لیں۔ مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے کوئی، مثال کے طور پہ، اب اس نے قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ میں قاعدہ اخیرہ کر رہا ہوں، اب وہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا۔ اب اگر وہ سجدے سے پہلے دوبارہ تشہد پر لوٹ آتا ہے تو سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ 5ویں کا سجدہ بھی کر لیتا ہے، 5ویں کا سجدہ بھی کر لیتا ہے
تو اب اس کو مزید 1 رکعت اور پڑھنی پڑے گی، یہ 6 رکعتیں ہو جائیں گی اس کی. یہ 6 کے 6 رکعتیں آخر میں وہ سجدہ صاف کر لے، یہ 6 کے 6 رکعتیں جو ہیں وہ نوافل بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد اگر کھڑا ہوا تھا، یعنی کہ تشہد پڑھنے کے بعد اگر 5ویں رکعت کے لیے غلطی سے کھڑا ہو گیا اور 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی، تو اب وہ آخر میں سجدہ صاف کرے تو 4 اس کی جو ہے وہ فرض بن جائیں گی اور 2 جو ہے اس کی نفل بن جائیں گی. لیکن اگر اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب وہ 5ویں رکعت کے اگر سجدہ بھی اس نے کر لیا تو اب وہ 6 رکعتیں پوری کرے اور اس کی یہ 6 رکعتیں نفل بن جائیں گی اور اس کو فرض دوبارہ سے ادا کرنے پڑیں گے. فجر کا بھی یہی ہے کہ اگر 2 فرض ادا کرنے کے بعد، اگر وہ 2 فرض پڑھنے کے بعد اس نے قاعدہ میں نہیں بیٹھا اور ڈائریکٹ وہ تیسری رکعت کے لیے غلطی سے کھڑا ہو گیا، تو اب اگر اس کو سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کے سجدہ صاف کر کے اپنی نماز کمپلیٹ کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ سجدہ بھی کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ چوتھی رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو. چوتھی رکعت میں کھڑا ہونے کے بعد اب وہ اپنی چوتھی رکعت مکمل کرے. اس میں بھی وہی ہے کہ 2 رکعت کے بعد اگر اس نے قاعدہ کر لیا تھا تو یہ 2 رکعتیں اس کی فرض بن جائیں گی، 2 نفل میں چلی جائیں گی. اور اگر ایسا نہیں کیا تھا، اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا، تو اس کی 4 کے 4 رکعتیں جو ہے وہ نوافل میں شمار ہو جائیں گی. اسی طرح نماز کا آخری فرض ہے خروج بصنعہ. خروج بصنعہ کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ کے بعد جو ہے سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن یعنی ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی بھی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ قاعدہ اخیرہ کے بعد آپ کو درود ابراہیم اور دعائے معثورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ کو دونوں طرف سلام پھر لینا ہے. ٹھیک ہے. سلام کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جو نماز سے باہر کی تھی تو نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر صرف آپ نے سلام پھیرا تو نماز ہو جائے گی. اور یہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کو نماز سے باہر کر دیتا ہے، سلام کا پھیرنا دونوں طرف، دائیں طرف اور بائیں طرف. یہ تھے ناظرین محترم ہماری نماز کے فرائض جو میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق اور کتاب کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کری. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس محفل کو اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی ہوں قصداً سہواً خطأً جو بھی اغلاط ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کر کر دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی تمام علوم دینیہ کے حوالے سے، فقہی مسائل کے حوالے سے، شرعی مسائل کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیوز موصول ہوتی رہیں تو برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں. انشاءاللہ عز و جل جتنے لوگ دیکھ کر مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل سب کا ثواب آپ کو حاصل ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.